تیرے ہی نام سے ابتدا کروں، تیرے ہی نام سے آغاز، تو علیم بھی تو کریم بھی، میرے خیالوں میں بسا مشاعر شمیم ہے، میرے حروف تیری امانتیں کر کے منصور تیری ذات سے، کچھ لفظ اپنے تشخیص حوالے سے سفراز کروں، یہ تحریر کرانے بھی ہوں بخشش تیری، خاک ذرا ہوں اگر چاند پہ پرواز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں، تیرے ہی نام سے آغاز کروں۔ السلام علیکم ٹو ایوری بڈی، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں۔ ہماری نئی پارٹی ہے تو یہ سب سے زیادہ جو اسپیشلی میڈیا کا ٹرن آؤٹ یہاں سب سے زیادہ ہوا، کیونکہ ہم نے یہ میڈیا کا جو پریس کانفرنس کا سلسلہ ہے یہ ہم نے لندن سے شروع کیا تھا۔ جب ہمیں ہماری نوٹیفیکیشن ملی پارٹی کی تو میں اس وقت لندن تھا، تو وہاں سے یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پھر ہم لاہور گئے، پھر پشاور گئے، یسٹرڈے ہم کراچی میں تھے، تو آج ہم کوئٹہ میں ہیں۔ تو آپ سب جو میڈیا والے سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے کوئٹہ میں ہوئی ہے، تو ہم بہت آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں آئے ہیں۔ ہمارا جو آپ کو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دیتا ہے، چلو میرا نام بیرسٹر محمود خان ہے، یہ میں بانی ہوں پاکستان خدمت خلق لیگ، جو نئی پارٹی ہم نے بنائی ہے، اور ہمارے یہ رفاقت حسین صاحب جو ہیں یہ چیئرمین ہے جو پاکستان چیپٹر کے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی کے 3 چیپٹر ہیں، ایک تو اوورسیز کا چیپٹر ہے، ایک کشمیر کا ہے اور ایک پنجاب کا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہیں یہ چیئرمین ہیں پاکستان خدمت خلق لیگ پاکستان چیپٹر کے۔ خرم صاحب جو ہیں اور طارق صاحب، یہ جب ہم پہلی دفعہ ادھر آئے تھے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، ہم نے کمپین شروع کیا تھا، انٹروڈکٹری کمپین۔ ہماری یہ جو پارٹی تھی یہ 27 رمضان 2022 کو ہم نے لانچ کی تھی، اور پھر ہم نے 2 سال جو ہے یہ ہم نے پورے پاکستان جو ہے جتنے بڑے شہر ہیں ہر صوبے کے، وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا، لوگوں کو ہم نے اپنے بارے میں بتایا، اور لوگوں کے بارے میں لوکل کلچر کے بارے میں ان کی رائے جاننے کے لیے ہم نے یہ کمپین شروع کیا تھا۔ مختلف لوگوں ایریا سے ہم نے ممبرشپ لیا۔ تو اس وقت ہم ادھر کوئٹہ آئے تھے تو طارق صاحب نے اور خرم صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا تھا، بہت سارے ممبر انہوں نے دیے تھے، اور بہت ساری انکریجمنٹ ہمیں ان سے ملی تھی۔ اور ہمارا جو اسیسمنٹ تھی اس وقت، کیونکہ ہم نے پورا پاکستان جو ہے وہ ٹریول کیا تھا، تو ہماری اسیسمنٹ یہ تھی کہ جو بلوچستان کا یہ خطہ ہے، یہ جو پاکستان کا خطہ ہے بلوچستان، اس میں اتنی جو پوٹینشیل تھی یہ انفیکٹ ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ریسورسز جو ہیں وہ ایکچولی ابھی تک جو ہے ڈسکور نہیں کی گئی ہیں۔ یہ اور ہمارا خدمت خلق لیگ کا یہ ایک پورا ایجنڈا ہے، ایک پروگرام ہے، کیونکہ جب ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو بلوچستان جو ہے یہ ایشیا کا کوریڈور تھا، یہاں سے سب ایشیا کو جو ہے وہ جو سپلائی جاتی تھی اکنامک، تو اس طرح سے ہم اس ایریا کو ڈیولپ نہیں کر سکے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس ایریا کو جو ہے اس کا انفراسٹرکچر جو ہے اور اکنامک گروتھ جو ہے اس پہ کنسنٹریٹ کیا جائے۔ اس کے بعد سیکیورٹی کا ایشو ہے، ہماری جو ہے وہ پوری جو ہے یہ کوشش ہے کہ سیکیورٹی، جب تک سیکیورٹی کا معاملہ حل نہیں ہوگا کوئی بھی ایریا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا۔ اور پھر ایجوکیشن کا ہے، اور دوسری جو 5ویں چیز جو ہم نے دیکھی ہے اس میں ٹورزم کا جو ہے نا یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ اس میں جو ہے باہر سے، کیونکہ میرا زیادہ تر وقت باہر گزرتا ہے، میں پوری دنیا میں جو ٹریول کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ جو خوبصورتی بلوچستان میں، اگر یہ خوبصورتی جب ہم اسے پروموٹ کرتے ہیں تو باہر سے لوگ بہت سارے جو ہے وہ یہاں آ کر جو ہے وہ یہاں ٹورزم کا جو ہے ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ، اس کو کافی جو ہے ہمیں جو ہے وہ ریونیو آ سکتا ہے۔ تو ہمارے اب جو ہے اس سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے۔ ہمارا جو بیسک جو مقصد ہے پارٹی بنانے کا، آپ اوبیسلی سیاست سے سب آگاہ ہیں، 70-75 سال سے ایک پیٹرن چل رہا ہے سیاست کا اس میں پاکستان میں۔ تو ہم نے کیا لرن کیا کہ ایک پیٹرن ہے، ایکسپیریمنٹ ہے جو 10 سال سے جو ہے نا وہ چلتا ہے، پھر 10 سال پھر وہی پیٹرن دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے، پھر وہ اسی طرح سے 75 سال سے یہ پیٹرن ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ایکچولی ایچ ٹائم جو ہے وہ پہلے سے خراب آ رہا ہے۔ تو ہم اس پیٹرن سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آؤٹ آف باکس تھنک کیا جائے، اس پیٹرن سے باہر آئیں۔ ہمارا جو ایکچوئل آزادی تھی وہ 2 پارٹ میں تھی۔ ہمارا ماننا ہے کہ آزادی ایکچولی 2 پارٹ میں تھی۔ ایک تو ہم نے فزیکل آزادی جو ہے وہ گورو سے لینی تھی، وہ ہم نے لی نہیں۔ سیکنڈ پارٹ ہمارا تھا وہ ایکچولی پریکٹیکل آزادی تھی، جو ہم نے اپنے کلچر اور جو ہے اپنے ریلیجن کے ساتھ کمیٹیبل کرنا تھا، وہ ہم کر نہیں سکے۔ ہمارا ملک ایکچولی ہائی جیک ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اب تک ہم اس طرح نہیں جا سکے۔ اور پاکستان خدمت خلق لیگ کا یہی جو ہے ہمارا کوشش ہے کہ ہم انفیکٹ جو سیکنڈ پارٹ ہے اسے دوبارہ یوٹیلائز کیا جائے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا ہم اس طرف جو ہے نا وہ چلیں۔ کیوں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب تھا وہ لا الہ الا اللہ، تو اگر ہم اپنے کلچر کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، تو ہم ایکچولی گوئنگ دی اپوزٹ ڈائریکشن۔
ہم لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. تو ہمارا ایک مقصد ہے جس لیے پاکستان بنا اور ہماری کوشش ہے کہ اس مقصد کو ہم جو ہے پورا کریں. آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ تھوڑی سی ہسٹری ہماری جو پاکستان خدمت حلق ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہماری جو لانچ ہوئی تھی 27 رمضان کو 2022 میں. پھر 2 سال ہم نے جو ہے وہ کمپین کیا. 27 رمضان دس ایئر 2024 میں ہم نے اپنا اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دیا. اور امیزنگ بات یہ ہے کہ 14 اگست جو ہے ہمارا جو آزادی کا دن ہے, اسی دن ہمیں نوٹیفیکیشن ملا ہماری پارٹی کے رجسٹریشن کا. تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں, مانتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دن ہمیں ملے ہیں یہ بہت اچھے دن ملے ہیں, اور یہ پارٹی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قائم رہے گی جب تک پاکستان, اور پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم عام آدمی کے پاس جا رہے ہیں. ہماری یہ جو لیڈ سسٹم چلا آ رہا ہے 75 سال سے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس لیڈ سے ہٹ کر جو کامن آدمی ہے اس کو ہم ایکچولی انکریج کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, سیاست میں حصہ لیں اور اپنے حالات خود بدلیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں آپ کے حالات تب تک نہیں بدلوں گا جب تک آپ اپنے حالات خود نہیں بدلتے. ہمارا یہی میسج ہے عام آدمی سے کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ چلیں یا ہمارے آگے چلیں. ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, فائنینشیل سپورٹ بھی آپ کو کریں گے. اگر اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے تو مار بھی کھانی پڑے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہم نے ایک جو ہے نا عام آدمی کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو آپ کے حالات نہیں بدلیں گے. ہم ایک عجیب سی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا, کوئی ایک پارٹی آئے گا, کوئی ایک فرد آئے گا تو ہمارے حالات بدلے گا. اس طرح 75 سال سے ہو گیا کوئی نہیں آ رہا اور نہ ہی کوئی آنا ہے کسی نے. ہم جب ساتھ مل کر نہیں چلیں گے, ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو تھنک ٹینک ہیں, وہ ایک ساتھ بیٹھ کر ہم اگر اپنا پلاننگ نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس سب ریسورسز موجود ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر اور مینجمنٹ نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہو جائیں تو ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے یہ کراچی ہم گئے تھے یسٹرڈے, تو میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا شہر ہے اور کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پورے ایشیا کو وہ سپلائی کر سکتا ہے. لیکن وہاں پہ جو انفراسٹرکچر اور مینجمنٹ ہے وہ ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. 50 اور 60 میں جو حالات تھے کراچی کے وہ مچ بیٹر تھے. آج اس کے حالات جو ہیں وہ اوبیسلی اتنے برے ہو چکے ہیں. میں ایک رپورٹ ڈاکٹر صاحب سے شیئر کر رہا تھا کہ میں نے دون میں ایک رپورٹ پڑھی, اس میں لکھا ہوا کہ 4 کروڑ لوگ جو ہے وہ بھیک مانگ رہے ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ ایکچولی کراچی کے لوگ تھے. اور ایک دور تھا 50 اور 60 میں پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے تھے کام کرنے کے لیے. کراچی یورپ تھا پاکستان کے لیے, لیکن آج وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے اتنے ریڈیوس ہو چکے ہیں کہ سب سے آگے جو ہے بھیک مانگنے کی تعداد میں وہ ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہے کہ جو ملک ہے اس کی پوٹینشیل جو ہے اس کو ہم استعمال کریں, باہر لے کر آئیں. اور جو یہ ڈیڈ لوگ ہیں نا, اس وقت ہم ایک بڑی عجیب سی ڈیڈ لوگ میں چلے گئے ہیں, اور اس ڈیڈ لاک سے باہر نکلنے کے لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ تیسری کوئی پارٹی آئے جو بیسیکلی ایک تو عوام کے پاس جائے اور عوام کی سپورٹ لے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے کنسلٹیشن کرے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف تو پوری عوام کی طاقت چلی گئی ہے, اور دوسری طرف جو ہے 75 سال سے ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ایلیٹ ہے, اس کی طاقت ہے. اب بیچ کا راستہ نہیں ہے, اب کمپرومائز کیسے ہوگا؟ کنسلٹیشن جب تک آپس میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے پوزیشن پہ وہ بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری کوشش کو, ہمارے پاس بہت سارے لوئر موجود ہیں, باہر سے بھی لوئر موجود ہیں, پاکستان سے بھی لوئر موجود ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ لوئر جو ہے, یہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ کنسلٹیشن کرنا, لوگوں کے آپس میں جو ہے صلاح کرانی. تو آپ جب کہیں کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے, یہاں تو ٹرائبل سسٹم ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ جرا کتنی ضروری ہوتی ہے کہ بیٹھ کر لوگ جو ہے وہ ایکچولی ایک دوسرے کے جو معاملات حل کریں. یہ سچویشن پاکستان بھی اسی طرف چلی گئی, اور اب یہ ڈیڈ لوگ جو ہے یہ اس سے نکلنے کے لیے ہمارا ماننا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی آئے, اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ اتنی محنت کی ہے. ہم آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلیں یا ہمارے آگے چلیں. ہم ہر قسم کا جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اور میری پارٹی آپ کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں, ٹو بی آنسٹ ود یو دے آر جوکنگ ود دیم سیلف, اینڈ آپ اپنے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے بھی ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اس پاسبل ہی نہیں ہے. ہمیں تھنک ٹینک چاہیے, آل واک آف لائف سے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ چند لوگ چاہیے, ہمیں ایکچولی لوگ چاہیے آل ڈفرنٹ واک آف لائف جن کو ایکسپیرینس ہے. اور ہمارا ایک جو ہے نا ہماری پارٹی کا بہت بڑا اثاثہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, جو یورپ میں ہے, یو کے میں ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو بھی انوالو کیا جائے, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں پیسے تو یہاں پہ بھیج رہے ہیں, لیکن جب تک ان کی ایکسپیرینس اور انویسٹمنٹ جو ہے یہاں پہ نہیں آئے گی تب تک ہمارے جو ہے نا حالات بدلنے والے نہیں ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان کو انگیج کریں, کیونکہ میری زیادہ انٹریکشن جو ہے باہر رہی ہے, باہر کے لوگوں سے. یہ مین آفس میرا آفس جو ہے وہ لندن میں ہے, تو میری پریکٹس بھی مین وہیں تھی.
تو وہاں کے لوگوں سے میری بہت انٹریکشن ہے. ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم نے ان کی ٹرسٹ جو ہے بحال کرنی ہے جب تک, اور اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو پارٹی نے بیٹھ کر جو ہے وہ ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو ہماری سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے. اور اس کے لیے ہم نے ایک نئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں لانچ کرنے والے ہیں. کچھ ہفتوں کے بعد ہم لانچ کریں گے کہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو آپ حصہ لینے دیں, ان کی ٹرسٹ بلڈ کریں اور ان کو کہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں, کیونکہ بڑے بڑے انویسٹر وہاں پہ موجود ہیں. میرا تو ان لوگوں سے تعلق ہے, اتنا بڑا انویسٹر ہے کہ اگر وہ یہاں پہ آ کر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمارے حالات بہت اچھے ہو سکتے ہیں. ہم یورپ میں رہتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ UK میں, امریکہ میں, جب بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے ایکسپیرینس لوگوں کی تو وہ ورک پرمٹ پہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں وہاں پہ. تو ہمارے لوگ جو وہاں پہ سیٹل ہیں, جو بہت بڑے انویسٹر ہیں, جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں, جو بڑے بڑے ادارے رن کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں ہم ان بچوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں اور ان انویسٹر کو بلاتے ہیں کہ آئیں ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں. جو باہر کے لوگ ہیں ہمیں بلا کر اپنے حالات ٹھیک کر رہے ہیں, اپنی اکانومی ٹھیک کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے. اور ہمارا یہاں پہ ایک جو میں نے بات آ کر لرن کی ہے کہ یہاں پہ یوتھ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے بلوچستان میں, اور اس یوتھ کو جو ہے یوٹیلائز کرنا بہت ضروری ہے. جو گیپ ہے, تھنکنگ گیپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہماری جو روایتی تھنکنگ تھی وہ سیاست کی, اس میں اور آج کے یوتھ جو 30 ایئر سے کم ہے اس کی تھنکنگ میں بہت سارا فرق آ چکا ہے. یہ گیپ بھی ہم نے کلوز کرنی ہے. ہمارے پاس نیو ٹیم ہے, نیو لوگ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ینگسٹر کو ہم اپروچ کریں, ان کو کہیں کہ حصہ لیں اس پارٹی میں, اپنے سرکمسٹانس کو خود جو ہے چینج کریں. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ پچھلا جو سال تھا اس میں سب سے زیادہ لوگ پاکستان چھوڑ کر باہر گئے ہیں. اتنے حالات ہمارے خراب ہو چکے ہیں. یہ ہمارا جو اثاثہ ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, وہ جب ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہاں پہ پھر اور ہم تو مزید دلدل میں چلے جائیں گے. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی یہ جو گیپ آ چکا ہے پولیٹیکل, اس گیپ کو کم کیا جائے اور ینگسٹر کو جو ہے ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق کمپیٹیبل قسم کا سیاست انہیں دی جائے اور ان کو ریچ کرے سوشل میڈیا کے تھرو. اور یہ جو ہے ہمارا پارٹ ہے اس کا. اور ہمارے جو یہ بھی ہے کہ جو قانون یہاں پہ ہے یہ, کیونکہ میں باہر کام کرتا ہوں, وہاں کا قانون جو ڈیڈ اینڈ بیری ہو چکا ہے. جب میں ادھر پاکستان آ کر کام شروع کیا ہائی کورٹ میں لاہور, تو مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی وہاں کے جو قانون جو ختم ہو چکا ہے ڈیڈ اینڈ بیری, یہاں پہ ریوائو ہو جاتا ہے, پھر وہ دوبارہ یہاں پہ چل رہا ہے. کیونکہ اس میں بہت سارا مسئلہ تھا, وہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے بنایا تھا, ہمارے لیے تو انہوں نے بنایا نہیں ہے. وہ قانون اب جو ہائی جیک ہو چکا ہے لیڈ کے پاس, تو اس کی وجہ سے ہماری عدالتوں سے لوگوں کا کیس یا جسٹس نہیں مل رہا. میں آپ کو سمپل اگزامپل ڈاکٹر صاحب کو دیا تھا کہ یہ کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ریسنٹلی, تو اس میں 1860 کا جو ایک ایکٹ تھا وہ لاگو ہوا. وہ 1860 میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی, گاڑی تھی تو وائٹ مین کے پاس, تو اس نے اپنے مقصد کے لیے وہ بنایا, تو اس میں کوئی سزا ہے ہی نہیں, کیونکہ اس اپنے آپ کو سزا تو دینے نہیں والے تھے, تو اس میں صرف اور صرف کمپنسیشن. تو اس طرح ہمارا جو ہے نا یہ سارے کا سارا جو لو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس پہ کام کرنا ہے. ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے ریلیجن اور کلچر میں, تو اس کو ہم نے اپ ڈیٹ کرنا ہے. وہ بھی ہمیں وائٹ مین دے کر گیا تھا, ہمارے پاس اب تک اتنی ایبلٹی نہیں آئی کہ ہم اس کو ایکچولی چینج کر سکیں. اس میں اب مزید پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پرائیویٹ, ایک تو پرائیویٹ گروپ ہے ایجوکیشن کا, ایک پھر ہمارا جو ریلیجس گروپ ہے ایجوکیشن کا, اور ایک ہمارے پبلک اسکول کا جو ہے وہ ٹیچنگ ہے. یہ تینوں جب جوان ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, کیونکہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے یہ آتے ہیں. تو اس لیے اس کا بھی یہ بھی ہمیں بہت بڑا جو ہے ایشو بنا ہوا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ایک کمبائنڈ ایجوکیشن سسٹم ہو, جو بچے جو ہیں بڑے ہوں ان کی تھنکنگ جو ہے ایک جو ہے برابر ہونی چاہیے. تو اگر یہ ہمارا جو ہے بیسک منشور ہے, اور اگر آپ نے کوئی سوال کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.